اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کہ حصہ نمبر 17A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نزول قرآن کا مقصد سیکھیں گے اور گرامر میں مزید جو امر اور نہیں کے کچھ صیغے جو ہم پڑھ رہے تھے ان کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق کے اختتام پہ ہمارا جو ورڈ کاؤنٹ ہے وہ 39,000 کراس کر جائے گا۔ تو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ 50% آف قرآنک ورڈز ہو گئے ہیں آلریڈی۔ 78,000 ٹوٹل الفاظ ہیں اور ان کا ہاف 39,000 بنتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس سبق کے اختتام پہ اپنا جو ٹارگٹ تھا 50% الفاظ سے زیادہ الفاظ وہ ہم کراس کر لیں۔ تو نماز کے حصے جو ہے نا وہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم نے اذان پڑھی، ہم نے وضو سے پہلے کی دعائیں اور وضو کے بعد کی دعا پڑھی، ہم نے نماز پوری پڑھی اور اس کے بعد ہم نے 7 صورتیں، سورہ فاتحہ کو ملا کے 7 صورتیں ہم نے پڑھی۔ اب ہم قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں کریں گے۔ سبق نمبر 17، 18 اور 19 میں قرآن سے متعلق ہم کچھ اہم باتیں کریں گے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کورس پہ رکے نہیں، یہ کورس ختم ہو تو ہمارا کام ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ ہم نے پہلا سٹیپ کراس کر لیا ہے، پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھ دیا ہے۔ اب ہمیں نماز سے ہم نے 50% قرآن سیکھ لیا، تو باقی 50% قرآن بھی ہم نے سمجھنا۔ تو سبق نمبر 17 میں ہم یعنی کہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ سبق نمبر 18 میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ تو اس کو ہم قرآن کریم کی کچھ آیات اور احادیث کے ساتھ ثابت کریں گے، اور سبق نمبر 19 میں ہم سیکھنے کے طریقوں پہ غور کریں، ٹھیک ہے۔ اور سبق نمبر 20 جو ہوگا اس میں ہم اپنا جو کچھ ہم اب تک سیکھ چکے ہیں اس کو ایویلویٹ کریں گے کہ اس کورس میں ہم نے کتنا قرآن سیکھا۔ تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ اس کا دیکھیں تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب ہے یہ اس نے نازل کی ہے اس لیے تمہاری طرف، اور یہ برکت والی کتاب ہے۔ اور نازل کیوں کی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس کی آیات کے اوپر تدبر کریں اور تذکر کریں۔ کون؟ اولو الالباب، عقل والے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات پہ تدبر کرنا، یعنی کہ عربی آیات پہ تدبر کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا۔ تو اب عربی آیات پہ تدبر اس وقت کیا جا سکتا ہے جب قرآن کی عربی سمجھ آئے آپ کو۔ تو اس سے امپورٹنس پتہ چلی کہ قرآن کی عربی سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہم نے کہ آسان بھی ہے، کیونکہ 17 گھنٹے کے اندر اندر آج ہمارا اس کورس کا 17th آور ہے۔ 17 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے 50% کا جو ٹارگٹ تھا وہ انشاءاللہ ہم نے اچیو کر لیا۔ عام انسان کے کلام کا ترجمہ کرنا کئی دفعہ پاسبل نہیں ہوتا۔ جو جذبات، جو احساسات اس زبان کے اندر، جو ایکچوئل اپنی زبان کے اندر ہوتے ہیں، جب بھی اس کو ٹرانسلیٹ کریں کسی دوسری زبان میں تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شیکسپیئر جو ہے وہ ایک بہت بڑا آتھر ہے، انگلش آتھر ہے، تو اس کے ڈراموں کو اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایفیکٹ یا وہ جو ان میں جو اس کے اندر جو کچھ احساسات تھے، جذبات تھے، ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔ اسی طرح علامہ اقبال کی شاعری ہے، تو ہم فارسی میں یا اردو میں علامہ اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں، اب اس کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا جو
وزن ہے، جو اس کے اندر خوبصورتی ہے، جو اس کلام کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس طرح انسان کے کلام کا ترجمہ کرنا پاسبل نہیں ہے، تو اللہ کے کلام کا ترجمہ کرنا تو بالکل ممکن ہو ہی نہیں سکتا. مطلب اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا. ترجمہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس ترجمے کے مفہوم میں تبدیلی آئے بغیر وہ ترجمہ ہو نہیں سکتا. تو جب انسان اس عربی کی جو ٹیکسٹ ہے، عربک ٹیکسٹ ہے، اس سے جب قرآن کو سیکھتا ہے یا قرآن کو سمجھتا ہے، تو اس کے اندر ایسی ایسی چھپی ہوئی باتیں انسان کو سمجھ آتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا، یہ ترجمے میں ٹرانسلیٹ نہیں کی جا سکتی. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ہوگا، قرآن پڑھنے سے ثواب ہوگا، اور نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ جو ہے اس کی قدر کم ہو گئی ہے. مطلب میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ہمیں ترجمہ پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ ترجمہ تو ہمیں پڑھنا ہے. ترجمہ کو ہم ایز اے پل یا ایز اے مین ٹو ریچ سم ویئر سیکھیں گے، ترجمے کے ذریعے ہی سیکھیں گے. لیکن ایکچوئل جو ہماری منزل ہے وہ ہے قرآنک عربک، کہ جب قرآن کی عربی پڑھی جا رہی ہو تو اس کا ترجمہ یا اس کا مطلب، اس کا مفہوم جو ہے وہ اسی طرح جو کچھ اس کے اندر مفہوم ہے، وہ مفہوم ہر اینگل سے، ہر طریقے سے ہمیں سمجھ آ رہا ہو. عربی آیات کا خاص اثر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت جب کرتے ہیں تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو ہم اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل بجا بات ہے. تو اس لیے قرآن یہ عربی آیات جو ہیں ان کو تلاوت کرنا اس کا ایک اپنا اثر ہے. پھر اس کے علاوہ تو اگر ہم اردو میں صرف ہم اردو کا ترجمہ ہی صرف پڑھتے رہیں اور عربی ٹیکسٹ نہ پڑھیں، تو یہ نیکیوں والی جو چیز ہے یہ بھی اچیو نہیں ہوگی. پھر اس کے علاوہ صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ہیں. صورتوں آیات کے اندر جو ربط ہے، جو آیات کا ایک خوبصورتی ہے، الفاظ کی جو خوبصورتی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں وہ صرف عربی میں ہی نظر آتی ہے. جب ترجمہ پڑھا جائے، اگر صرف ترجمہ پڑھا جائے عربی کو چھوڑ کے، تو ہمیں وہ جو خوبصورتی ہے وہ نظر نہیں آئے گی ترجمے کے اندر. تو وہ خوبصورتی جو ہے وہ صرف اسی وقت نظر آئے گی جب آپ عربی پڑھیں گے. اسی طرح کچھ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف جو باتیں ہیں اپنے بارے میں یا کائنات کے بارے میں، یا وہ اس طریقے سے کی ہیں، اتنی خوبصورتی سے کی ہیں کہ ان کو ہم اردو میں ترجمہ کر کے وہ خوبصورتی نہیں محسوس نہیں کر سکتے وہ خوبصورتی. تو یہ نورانی وولٹیج جو دلوں کو چیر کر اتر جاتا ہے، یہ بھی صرف عربی آیات کے اندر ہی. اگر آپ دیکھیں تو جب مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ قرآن کریم میں یہ چیلنج دیا، اور آخر میں تو یہ کہا کہ 10 آیات جو ہے نا وہ بنا کے لے آؤ، تو وہ نہیں بنا سکے. کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس عربک ٹیکسٹ کے اندر جو بات ہے نا، وہ مطلب ویسے اگر آپ سوچیں تو کیا کوئی خاص بات تو نہیں ہے، وہ کاپی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ جرت بھی نہیں کی، ہمت بھی نہیں کی. کیونکہ وہ جو بات ہے عربک ٹیکسٹ کے اندر جو بات ہے، وہ ہمیں ترجمے میں وہ بات نظر نہیں آتی. اور اسی طرح ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب کسی جگہ پر قرآن پڑھتے تھے تو وہ لوگ جو سنتے تھے ان کے اوپر اثر ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. وہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ اس عربک ٹیکسٹ کو سمجھتے تھے. اس کے اندر جو خوبصورتی تھی، جو اس کے اندر بات ہے، خوبصورتی ہے جو بات ہے، وہ ان کو ڈائریکٹ ان کے دل پہ اثر کرتی تھی. اور تو یہ بھی کہ یہ جو خوبصورتی ہے یہ بھی وجہ بنی بہت سارے صحابہ کرام کا اسلام لانے کی وجہ بنی. تو آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک، ترجمہ ہے یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. کتاب عام اسم ہے، ہم نے شروع سے ہم کتاب پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کتاب. اب یہاں پہ ویسے جب کتاب کا مطلب ہے کہ
کتابن جو ہے نا یہ عام کسی بھی کتاب کے لیے لفظ ہم نے پڑھا تھا کہ بولا جا سکتا ہے. الکتابو ہوتا تو کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی، لیکن یہاں پہ جو آگے جو اس کتاب کی آگے کوالٹی بیان کر دی گئی ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہ کتاب پھر اسپیسیفائی ہوگی. تو معرفہ کو نکرہ بنانے کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ الف لام لگا دیا جائے، بلکہ اگر کوئی چیز بیان کر کے اور اس کی ساتھ میں کوئی کوالٹی بیان کر دی جائے تو اس سے بھی وہ معرفہ نکرہ جو ہے وہ معرفہ ہو جاتا. جیسے مثال کے طور پہ رجل جو ہے نا کسی بھی آدمی کو کہا جا سکتا ہے. الرجل کا مطلب ہے کوئی خاص آدمی، لیکن اگر آپ یا رجل کہیں تو رجل تو نکرہ ہی ہے، مطلب وہ تو عام لفظ ہے، لیکن یا کی مدد سے بھی ہم اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں. یا رجل کا مطلب ہے کہ یہ ہم کسی رجل کو بلا رہے ہیں اور اس رجل کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح یہاں پہ کتاب ان کے ساتھ جب انزلناہ لگ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کتاب کی بات ہو رہی ہے جو نازل کی ہے اللہ نے. تو اس لیے پھر یہ کتاب کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگی. اور یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ قرآن کریم ہے. آگے جی انزلناہ، انزلنا جس طرح ہم نے پڑھا فعلنا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ہے انزلنا فعلنا انزلنا. تو انزلنا کا مطلب ہے ہم نے اتارا اس کو، ہم نے اس کو اتارا، ٹھیک ہے. تو ہو جو ہے یہ اگلا ٹکڑا ہے، اور یہ ضمیر ہے جو کہ واپس کتاب کی طرف جا رہی. تو ہم نے اتارا اس کو. الیکا یہ ہم پورا پڑھ چکے ہیں، اس کا پورا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا. الیکا کا مطلب ہے آپ کی طرف. ہم نے پڑھا تھا الیہ الیہم الیکا، آپ کی طرف. مبارکن، مبارکن لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو ہم نے درود ابراہیمی میں پڑھا تھا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا. تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ بارک کا مطلب ہے برکت والی. اور ہم نے وہاں پہ یہ بات بھی کی تھی کہ یہ جو آخر میں کاف ہے اس کا مطلب تو نہیں ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ بارک کا حصہ ہے. اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں عید مبارک، شادی مبارک، سالگرہ مبارک، جو کچھ بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایونٹ جس کی بھی بات ہو رہی ہے یہ آپ کے لیے برکت والا ہو. اچھا، اب یہاں سے ہم نے برکت کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ برکت کا کیا مطلب ہے. برکت کا مطلب ہے کوئی نعمت ملنا، اس کا قائم رہنا، اور پھر اس میں اضافہ ہونا. تو نعمت ملنے کے بعد اس نعمت کا قائم رہنا اور پھر اس میں مسلسل اضافہ ہونا، یہ ہے برکت. قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے اتارا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ 4 آسمانی کتب ہیں، اور ان میں سے قرآن جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ اپنی صحیح حالت میں موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. اچھا، برکت کے معنی پڑھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی جو برکت ہے وہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن کی برکت جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جو بھی چیز اٹیچ ہوئی، جو بھی چیز اٹیچ ہوئی وہ بہترین ہوگی. کس طرح بہترین ہوگی؟ مثال کے طور پہ جس مہینے میں یہ اترا، یعنی کہ رمضان المبارک، وہ 12 مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ ہوگا. جس رات میں یہ اترا وہ 365 راتوں میں سب سے بہترین رات ہوگی. اور اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر. پھر جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا. جس رسول پر اترا وہ رسول سب سے افضل رسول ہو گیا، رسولوں کے سردار بن گئے. اور جس شہر میں اترا وہ شہر سب سے بہترین بن گئے. تو یہ ہے اس قرآن کی برکت جو ہمیں مطلب جو کہ ہمارے سامنے ہے. پھر ہم دیکھیں مزید کیا برکتیں نظر آتی ہیں ہمیں اس کتاب کی. اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. قریش کا ایک شہر مکہ، عرب کا ایک شہر مکہ، جس میں کچھ لوگ رہتے تھے. تو وہ لوگ کیا تھے؟
مطلب دنیا میں اگر اس ٹائم کی دنیا میں دیکھیں تو چھوٹے سے تاجر تھے وہ لوگ، اور تجارت کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، یا ان کا جو ایک اور سورس آف انکم تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ ایک بیت اللہ تھا، گھر تھا ایک، جہاں پہ لوگ آتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کی تجارت چلتی. تو بس یہ ان کا دنیا میں ان کا یہ اثر و رسوخ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. دو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں دنیا میں اس وقت، ایک روم تھا اور ایک ایران تھا. تو یہ جو فارس اور روم جو ہے یہ اس وقت دنیا کی بڑی پاورز تھی. لیکن یہ کتاب نازل ہونے سے وہی تاجر جو تھے، وہ جو تجارت کرنے والے، جن کے شہر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں اگتا تھا، سب کچھ باہر سے لانا پڑتا تھا، جن کے شہر میں پینے کے لیے آب زمزم کے علاوہ پانی دستیاب نہیں تھا، تو وہ 100 سال کے اندر، صرف 100 سال کے مختصر عرصے میں دنیا کی سپر پاور بن گئے. جب ہم سپر پاور بننے کا کسی اور قوم کا ہم سپر پاور بننے کا جب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کوئی بھی قوم جو ہے سپر پاور بنتی ہے، تو عام طور پہ یہ 4-5 صدی کا عرصہ ہوتا ہے. ایک قوم بننا شروع ہوتی ہے، پہلے قوم بنتی ہے، پھر ایسا 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 کرتے کرتے وہ سپر پاور بنتی ہے. امریکہ کی مثال ہمارے سامنے. لیکن صحابہ کرام نے 100 سال کے اندر زمین سے وہ اٹھے اس کتاب کی برکت کی وجہ سے، اور انہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر قبضہ کر لیا حضرت عمر کے دور، اور وہ علم اور اخلاق کے ماڈل بن گئے. اور 1000 سال تک جب تک مسلمان اس کتاب کے ساتھ جڑے رہے تو عمل اور علم کے میدان میں دنیا والوں سے آگے ہی رہے. جیسے ہی انہوں نے اس کتاب کو چھوڑا اور دنیا کی باقی جو چیزیں تھیں وہ ان کے اوپر حاوی ہوئیں، تو ساتھ ہی مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، یہ برکت والی. لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. لی کا معنی ہے تاکہ، لیدبروا تاکہ وہ غور کریں. تو دبرا یہ ایک لفظ ہے، دبرا، دبرو، اور دوسرا لفظ مضارع اس کا کیا بنتا ہے؟ یدبرو، یدبرا، یدبرون. تو لی کی وجہ سے نون غائب ہو جاتا ہے. یہ ہم تھوڑا آگے جا کے پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی. یہاں پہ ابھی آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ مضارع کا دوسرا صیغہ ہے اور اس کا نون غائب ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح نظر آ رہا ہے. یدبرو کا مطلب ہے وہ سب غور کرتے ہیں، لیدبرو تاکہ وہ سب غور کریں، مستقبل ہو گیا. آیات جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ آیت ہم قرآن کریم کے اندر استعمال بھی کرتے ہیں لفظ، اور ویسے دوسرا مفہوم اس کا نشانی ہے. تو یہ دو مفہوم قرآن کریم میں آتے ہیں. ایک تو وہ آیت ہے جو کہ جس کو ہم بھی آیت کہتے ہیں، جیسے اس آیت نمبر کی ہم نے تلاوت کیا، اور ایک اس اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی ہو تو اس کو بھی آیت کہتے ہیں. اور آیت کی جمع ہے آیات، تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے آیات ہی. اور ہی کا مطلب ہے اس کی، کس کی؟ یعنی کہ اس کتاب کی. آیات ہی اس کی آیات پر، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. اور وَلِيَتَذَكَّرَ، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب، عقل والے. والی یتذکر، یہ 3 الفاظ ہیں. واو کا مطلب ہے اور، لی کا مطلب ہے تاکہ، اور یتذکر کا مطلب ہے نصیحت پکڑیں، تذکر حاصل کریں. ٹھیک ہے، تذکر اور تدبر اور تذکر دو باتیں ہوں گی. اچھا، لی جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لی کے بارے میں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ لی جب کسی فعل کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. اس سے پہلے ہم نے لی پڑھا تھا للہ،
ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ پڑھا کہ اسم کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور اسی طرح جب کسی حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں پہ، اور جب یہ کسی فعل کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. ٹھیک ہے. اولو، اولو کا مطلب ہے اولو کا مطلب ہے جی والے. ٹھیک ہے. تو ولی جس طرح ایک لفظ ہے والا، تو اولو کا مطلب ہے والے، یہ اس کی جمع ہے. اور الباب جمع ہے لب کی، اور لب کہتے ہیں عقل کو. تو اولو الالباب جو ہے نا وہ جمع ہے، اور تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ عقل والے. تو عقل کی جمع بھی عقل ہی ہوگی، تو عقلوں والے تو نہیں کہہ سکتے، تو عقل والے. تو لب کی جمع ہے الباب، اور اولو جو ہے وہ جمع ہے ولی کی، تو اولو الالباب کا مطلب ہوا عقل والے. اچھا، اب یہاں سے ہمیں یہ دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مبارک کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ برکت والی کتاب ہے، یہ کیوں نازل کی ہے؟ یہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ عقل والے، جو بھی عقل والے لوگ ہیں نا، وہ اس کے اوپر کیا کریں؟ تدبر کریں اور تذکر کریں. لیتدبروا ولیتذکر. ٹھیک ہے. تو اس کی آیات کے اوپر تدبر کریں اور تذکر کریں. تدبر کرنا کیا ہے؟ تدبر کرنے کو ہم اردو میں کہیں گے غور کرنا، اور تذکر کرنا کو ہم اردو میں کہیں گے نصیحت حاصل کرنا. ان کے اوپر اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تدبر کیا ہے؟ تدبر کا مطلب ہم نے پڑھا غور کرنا. غور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی ناول پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، رسالہ کوئی کہانی پڑھتے ہیں یا کوئی اخبار پڑھتے ہیں، تو آپ کو اس کے اوپر تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بس اس کو بس ایسے پڑھتے جاتے ہیں اور وہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن جب آپ کوئی سائنس کی کتاب پڑھتے ہیں، وہ کوئی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جس کے اندر علم ہے، نالج ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کو ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ ایک پیراگراف یا ایک ٹاپک پڑھیں گے اور اس سے پچھلے ٹاپکس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے، اور پھر اس کی بیسس پہ آپ اپنا ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ آف اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ بنائیں گے، اور آہستہ آہستہ بتدریج آپ اس انڈرسٹینڈنگ کو انکریز کریں گے. تو یہ ہے تدبر کرنا. یعنی قرآن پہ تدبر کرنا کیا ہے؟ کہ قرآن کی آیت پڑھنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی آیت پڑھنا، اس کا سیاق و سباق سمجھنا، کہ یہ اس کا نزول سمجھنا کہ یہ کیوں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کیا وجہ تھی اس کے نازل ہونے کی، پھر پچھلی آیات اور اگلی آیات کے ساتھ اس کا کیا ربط کیا ہے. تو یہ جو اس کو کہتے ہیں تدبر کرنا. تو قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا تو ایک بات ہے، لیکن تلاوت کرنے سے تدبر کرنا اس سے ایک درجہ اوپر ہے. یعنی کہ تلاوت کرنے کے بعد اس کو سمجھنا، اس کا شان نزول سمجھنا، اس آیت کا کانٹیکسٹ، یعنی کہ اس سے جو پچھلی آیات ہیں ان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور اس سے آگے والی جو آیات ہیں ان کے ساتھ اس آیت کا کیا تعلق ہے، یہ ہے اس آیت کے اوپر تدبر کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایونچولی کیا ہوگا؟ جب ہم تدبر کریں گے تو کیا کریں گے؟ کہ ہم یہ سیکھیں گے کہ قرآن کو کس طرح اپنی زندگی میں لائیں. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم کوئی سورت پڑھتے تھے تو ہم سورت پڑھنے سے پہلے اس کا کیا کرتے ہیں؟ شان نزول دیکھتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے مدنی ہے. مکی ہے تو یہ کب نازل ہوئی؟ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں نے اب پوچھا کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، یا ہمارا معبود کیسا ہے جس کی آپ بات کر. اسی طرح سورہ کافرون کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصالحت کی پیشکش کی گئی. تو یہ ہے شان نزول. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کو سکھایا کہ اس کو اپنی زندگی میں کس طرح لے کے آنا. تو وہاں سے ہم اپنی زندگی میں لیں.
اب اس کے لیے قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے قرآن سے تعلق ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، قرآن سے اپنا تعلق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو قرآن سے جو تعلق ہے وہ ہمارا چار ایسپیکٹ سے ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے اور ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چار چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ اور ریلیونٹ۔ ڈائریکٹ کا کیا مطلب ہے؟ ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں، عام کسی کتاب کی طرح نہیں ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے۔ زندہ کیسے ہے؟ کہ جب ہم کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر میں سائنس کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں یا علامہ اقبال کی میں کتاب پڑھ رہا ہوں، تو علامہ اقبال کو تو نہیں پتا کہ میں علامہ اقبال کی کتاب پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے کے بعد یہ سمجھ کے یہ جو پیغام میری طرف سے جو پیغام اس کے پاس گیا تھا، جس ہدایت کی یہ دعا مانگ رہا ہے، وہ ہدایت جب اس کو ملی تو اس ہدایت کو پا کے پھر اس نے کیا کیا؟ اس ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کی، اس ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کی، یا اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا مغضوب اور ضالین، سورہ فاتحہ میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی۔ مغضوب اور ضالین کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مغضوب وہ تھے جنہوں نے پیغام سمجھا اور پھر اس سے اپوزٹ کام کیا۔ تو اگر ہم یہ کریں کہ ہم اللہ کا پیغام ہمارے تک پہنچے اور ہم اس کو سمجھیں اور پھر ہم اس کے الٹ کام کریں، اس کی پیروی نہ کریں، اس میں جو کچھ میسج دیا گیا ہے اس میسج کو چھوڑ دیں اور اپنی مرضی منمانی کریں، تو یہ تو ایسا نہ ہو کہ ہم مغضوب میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب ہونے سے بچائے۔ اور ضالین کیا ہیں؟ ضالین وہ ہیں جو کہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جو یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے قرآن جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے میرے سے قرآن کا تعلق ہے ڈائریکٹ۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ پرسنل۔ پرسنل کیا چیز ہے؟ کہ جب بھی ہم کوئی آیت پڑھیں یا سنیں تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ جو آیت مجھے سنائی جا رہی ہے، یہ میں آیت یہ سن رہا ہوں، یہ اس کا میرے سے کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ احساس ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ دیں پوری اور سورہ بقرہ میں بس یہی سوچتے رہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت دی، انہوں نے یہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ عذاب کیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ عذاب کیا، پھر کچھ اور کیا تو پھر یہ عذاب کیا۔ جب ہم سورہ آل عمران پڑھیں تو ہم کہیں کہ اس میں تو عیسائی جو تھے، جو آئے تھے، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے، بس ان کو بتایا گیا کہ بھئی حضرت عیسیٰ اور مریم کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ بلکہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ تو سب کچھ تھا، لیکن قرآن یونیورسل کتاب، تو قرآن کی کوئی بھی آیت کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، اس وقت کے اندر اس آیت کو اس شان نزول کے ساتھ یا اس کے ساتھ رکھ کر ہم اس کا مطلب تو سمجھ سکتے ہیں، مطلب سمجھنے میں ہمیں ہیلپ مل سکتی ہے، لیکن اس وقت اس آیت کا میرے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے، مجھے وہ دیکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کا جب واقعہ پڑھیں یا بنی اسرائیل کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وہ سب کچھ پڑھیں، تو ساتھ ہی احساس ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو کاپی کریں۔ تو یہ بہت ایک بری بات بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری قوم کے کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ یہ سب کچھ بھی وہی کریں گے، اور وہ بالکل ایسے ہوں گے جیسے جو دو جوتے ہوتے ہیں، دو جوتے جیسے ایک دوسرے کی کاپی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کاپی ہوتے ہیں، اسی طرح میری امت کے لوگ جو بھی بنی اسرائیل کو کاپی کریں۔ تو اس احساس کے ساتھ کہ کس طرح سے میں نے یہ اس حدیث کا مصداق بننے سے بچنا ہے، تو یہ میں سورہ بقرہ پڑھوں۔ پھر اگلا تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے پلانڈ۔ پلانڈ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو اسی طرح آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام۔
تو جس وقت یہ آیت مجھے سنائی جا رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے عین مطابق ہے. اگر میں کوئی آیت سن رہا ہوں یا میں کوئی آیت پڑھ رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہے. اب مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ اس وقت میری یہ آیت سننے کی ریزن کیا ہے. لازمی بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق ہوگا جس سے اس دن میں کا میرا کوئی عمل جو ہے یا کوئی معاملہ مجھے ایسے پیش آنے والا ہے جس میں سے مجھے گائیڈنس ملنی ہے اس دن کے لیے. اور چوتھی کیا چیز ہے؟ ریلیونٹ. ریلیونٹ کی مثال کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی، ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ آگے سے ہمیں کوئی کہانیاں تو نہیں سنائے گا. عاد اور سمود کی کہانی سنانے مطلب ویسے اس کو سٹوری کے طور پہ سٹوری تو نہیں سنائی جائے گی. جنت اور دوزخ کی بات اگر بتائی جا رہی ہے تو وہ صرف اس لیے تو نہیں بتائی جا رہی کہ جنت ہے اور دوزخ ہے، بلکہ میں نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے تو اللہ مجھے ہدایت ہی دے رہا ہے. تو ہدایت دے رہا ہے تو یہ ہدایت جو ہے یہ میرے ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے. میری آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اس ہدایت کے اندر پوشیدہ ہے. تو مجھے اس ہدایت کو پانا ہے، مجھے اس ہدایت کو کھوجنا ہے، مجھے اس ہدایت کو ڈھونڈنا. تو یہ چار چیزیں جو ہے نا، یہ چار چیزیں جو ہیں یہ تدبر ہے. تو ان چار چیزوں قرآن کا تعلق معلوم ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ جب یہ چاروں چیزیں ہمارے دماغ کے اندر ہوں گی تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم مطالعہ کریں گے کسی آیت کا، ہم تصور کریں گے اور ہم احساس کریں. مطالعہ کیسے کریں گے؟ مطالعہ قرآن کی آیت کو سمجھ کر بار بار پڑھیں گے. ایسے نہیں کہ ہم نے ایک آیت پڑھی پھر اگلی آیت پڑھی پھر اگلی آیت پڑھی جیسے تلاوت میں کیا جاتا، بلکہ تدبر میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے. ہم ایک آیت پڑھیں گے، پھر اس کو دوبارہ پڑھیں گے، پھر اس کو تیسری دفعہ پڑھیں گے، اس کے سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اس کے الفاظ پہ غور کریں گے اور اس کو بار بار پڑھیں گے. اس کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کریں گے. پھر اس کے بعد مطالعے کے بعد کیا کریں گے؟ تصور کریں گے. جہاں پر ممکن ہو وہاں تصور کا احساس کریں. سورت میں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو ہم بنی اسرائیل کا تصور کریں. زمین، آسمان، پہاڑ، چرند پرند ان کی بات ہو رہی ہے تو ہم ان کا تصور کریں گے. اگر اونٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم اونٹ کا تصور کریں. اگر عاد اور سمود کی بات ہو رہی ہے اور ان پہ جو عذاب آیا اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا تصور کریں. اگر جنت اور دوزخ کی بات ہو رہی ہے تو جنت کا تصور کریں، دوزخ کا تصور کریں. اور پھر کیا کریں؟ احساس کریں. جب ہم تصور کریں گے کسی بھی چیز کا تو پھر ہم احساس کریں اس کا. جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید پیدا ہونی چاہیے، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر پیدا ہونا چاہیے، نعمتوں کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا احساس پیدا ہو. تو تین چیزیں ہو گئی، مطالعہ کریں گے، تصور کریں گے اور احساس کریں گے. یہ تینوں چیزیں مل کے کیا بن گئی؟ تدبر. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ نشان آپ کو بار بار پہلے بھی نظر آتا تھا، یہ فیوچر میں بھی نظر آئے گا. تو اس میں یہ سب سے پہلے مطالعہ کے بعد کیا کریں گے؟ تصور اور احساس. تو یہ ہو گیا تدبر. تدبر کے بعد کیا کرنا ہے؟ تذکر. تذکر کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا. تو نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ اس کے بھی چار کمپوننٹس ہیں. سب سے پہلے دعا، پھر احتساب، پھر پلان اور پھر تبلیغ. دعا کیسے کریں گے؟ دعا کے لیے آپ یاد رکھیں کہ ہم نے حضرت عکاشہ کی مثال پڑھی تھی. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی خوشخبری بتائی صحابہ کی ایک جماعت کو، تو حضرت عکاشہ نے اس کو خوشخبری کے طور پہ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اسی وقت اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا لی. تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے ہی ہم کوئی آیت پڑھیں گے تو اس میں سے ہم دعا ڈیرائیو کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس میں سے کوئی دعا نکالیں گے. مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا ذکر ہے تو ہم کہیں گے یا اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا. اگر جنت کا ذکر ہوگا تو ہم کہیں گے یا اللہ مجھے جنت کا امیدوار بنا. اگر جہنم کا ذکر ہوگا تو ہم کہیں گے یا اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا. اگر کامیاب ہونے والوں کی بات ہوگی تو ہم دعا کریں گے یا اللہ مجھے بھی کامیاب ہونے والوں میں شامل کر. اگر گمراہ یا ناکام ہونے والوں کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے یا اللہ مجھے اس جماعت سے بچا. تو اس طرح
ہم اپنے لیے دعا کریں. دعا کرنا صرف کافی نہیں ہے، تو اگلا کیا سٹیپ ہوگا؟ احتساب کریں گے. احتساب کیسے کریں گے؟ کہ ہم اپنے پچھلے دن کا یا پچھلے ہفتے کا احتساب کریں گے کہ جو کچھ بات بتائی جا رہی ہے، ہم نے اس بات کو یا اس دعا کا مصداق اس دعا کی قبولیت ہونے کے لیے ہم نے کیا کیا. اگر ہم بالکل اس دعا کے مطابق ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے تو ہم پلان بنائیں گے کہ کس طرح ہم اگلا دن یا اگلا ہفتہ ہم امپروو کریں گے. اور پھر ہم نے تبلیغ کرنی. تو دعا کے بعد احتساب، اور احتساب کے بعد پلان، اور پلان کے بعد کیا کرنا ہے کہ تبلیغ. چوتھا کام ہے تبلیغ. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو. تو جب ہم کوئی بھی آیت پڑھیں گے اور اس میں سے ہم نے کوئی سبق نکالا اور دعا مانگی اپنے لیے، پھر ہم نے اپنا احتساب کیا، پلان بنایا، پلان بنانے کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنی. کیونکہ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تبلیغ کی بھاری ذمہ داری ہے وہ ہمارے کندھوں پر ہے. تو ہم نے اس کام کو کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکے. تو چوتھا سٹیپ ہو گیا تبلیغ. تو اس طریقے سے تبلیغ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنا وقت لگانا ہے، پیسہ لگانا ہے، اور صلاحیت لگانی ہے. اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو اگلے اسباق میں ہم آنے والی آیات اور اذکار کو اسی طرح پڑھیں گے. ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تاکہ تدبر کمپلیٹ ہو جائے. پھر اس کے بعد اس آیت میں سے ہم ایک دعا نکالیں گے، پھر اس دعا کی روشنی میں احتساب کریں گے، پلان کریں گے، امپروومنٹ کا پلان کریں گے، اور تبلیغ کی نیت کریں گے. تو یہ جو چار چیزیں ہیں یہ مل کے بن جائیں گی تذکر. تو اس طرح ہم ہر آیت کے اوپر تدبر کریں گے اور پھر اس آیت کا تذکر کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اس طریقے سے یہ آئیکن آپ کو بار بار نظر آئے گا، یہ نشان، اور یہ نشان آپ کو یاد کرائے گا کہ ہم نے کس طرح تذکر اور تدبر کر. ٹھیک ہے. قرآن کریم کے حقوق جو ہم ہر پریزنٹیشن، ہر کلاس کے آخر میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے قرآن کو پڑھنے، ایمان رکھنے کے بعد ہے پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. تو یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں. ایمان رکھنا سب سے پہلے ہے ایمان رکھنا، اور اس کے بعد قرآن کریم کے یہ جو حقوق ہیں ان کے اوپر عمل، ان کو پورا کرنا جو ہے نا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو بغیر سمجھے تذکر اور تدبر نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے اس سے آج تو فوراً ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ قرآن سیکھنے میں میری مدد فرما، اور پلان بنانا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی کلاس میں قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں. تو مطلب کیا ہوا کہ ہم QC1 پہ ختم نہیں کریں گے، بلکہ ہم QC2 پڑھیں گے، پھر QC3 پڑھیں گے، اور اس طرح ہم قرآن پورا سمجھ کر پھر ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ. چھوڑیں گے نہیں بلکہ قرآن جاری رکھیں گے. قرآن کا علم جو ہے وہ سمندر کی طرح ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو اس میں ایک دفعہ جب انسان چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں آگے ہی بڑھتا جاتا ہے. چلیں جی، الحمدللہ ہمارا سبق ختم ہوا. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبق نمبر 17B. آج کے سبق میں ہم فعل امر اور نہیں ختم کریں گے انشاءاللہ. تو ہم نے پڑھا تھا فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی جو ہو چکا، مضارع جو ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر جس میں حکم دینا یا گزارش کرنا شامل. تو یہ ٹیبل ہم نے پڑھ لیا تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ٹیبل نیا نہیں ہوگا. تو ٹیبل میں پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گا ساتھ ساتھ. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یفعلو
یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا افعل افعلوا لا تفعل لا تفعل. اچھا جی، مائکس آن ہے تو تھوڑا سا توجہ ادھر دیں، یا اگر آپ کے ارد گرد شور ہے تو پھر اپنا مائک آف کر دیں. تو یہ پڑھا ہم نے، پھر ہم نے فاتحہ کا ٹیبل پڑھا، اور فاتحہ کے بعد جعلہ کا ٹیبل پڑھا. جعلہ کے بعد ہم نے کل کلاس میں ناصرہ کا ٹیبل پڑھا، اور ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ ناصرہ میں انصر تھا. تو ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا تھا؟ ناصرہ کی طرح کا ہم نے جو مزید ٹیبل پڑھے تھے وہ تھے خالقہ، ذکرہ اور عبادہ. چلیں آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے. کیا افعال سیکھیں گے؟ داربا. داربا کا ماضی کوئی پڑھ کے بتائے؟ میں اشارے کرتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ کوئی پڑھے. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. واہ جی واہ. اور مضارع؟ ضربا، ضربا، نہیں، یضربو. یضربو، یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضرب. بہت زبردست. یضربو، یضربونا، جی جی، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو. زبردست زبردست. اچھا، اب یہ تو ہم ڈیسائیڈ کر ہی چکے ہیں، اب یہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ تدریبو سے امر بنے گا. اور کیسے بنے گا؟ تا گرائیں گے، با ساکن کریں گے. ٹھیک ہے. تو پڑھنا مشکل ہے تو اس سے پہلے حمزہ لگے گی زیر کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا ادرب. ٹھیک ہو گیا؟ ادرب، مار، ادربو، تم سب مارو. لا تدرب، تو مت مار. لا تدربو، تم سب مت مارو. ٹھیک ہے. ادرب، تو مار. ادربو، تم سب مارو. لا تدرب، تو مت مار. لا تدربو، تم سب مت مار. ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیں. ادرب، مار. اضرب، تو مار. ادربو، تم سب مارو. اضربو، تم سب مارو. لا تدرب، تو مت مار. لا تضرب، مت مار. لا تدربو، تم سب مت مارو. لا تضربو، تم سب مت مارو. ادرب، تو مار. اضرب، تو مار. ادربو، تم سب مارو. اضربو، تم سب مارو. لا تدرب، تو مت مار. لا تضرب، مت مار. لا تدربو، تم سب مت مار. لا تضرب، تم سب مت مارو. تم سب مت مارو. ادرب، ادربو. لا تدرب، لا تدربو. لا تضرب، لا تضربو. ادرب، ادربو. لا تدرب، اضرب، لا اضربو. تدربو. لا تضرب، لا تضربو. ٹھیک. اب اگر میں پوچھوں کہ کہا جائے، حکم دیا جائے ادرب، تو جواب کیا ہوگا؟ صوفا اضرب، صوفا ادربو. اضرب. ادربو. تو سوفا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن سمپل رکھنے کے لیے ادربو. اضربو. اور اگر حکم دیا جائے ادربو، تم سب مارو، تو تو نضربو. ندربو. الحمدللہ. تو یہ ہو گیا. اور اگر ہم اس کے ساتھ کچھ کوئی اسم لگا دیں، جیسے ہم زید کو مارنے کی کے بجائے چلیں آج فٹ بال کو مارتے ہیں، تو کرا کہتے ہیں فٹ بال کو. ٹھیک ہے. تو زید نے بہت مار کھا لی پہلے، تو آج ہم فٹ بال کو مارتے ہیں. ادرب القرا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فٹ بال کو مار رہے ہیں. اضرب القرآن. ادرب القرا. اور ادرب القرا، ندرب القرا. اضرب القرآن. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو تیسرا جو گروپ تھا اس میں صرف دارابا ہی ہے، تو دارابا ایک اکیلا ہی ہے، تو اس لیے ہمارا جو تیسرا گروپ ہے وہ تو آسانی سے ختم ہوگا. چوتھے گروپ کی طرف چلتے ہیں. چوتھا گروپ کیا تھا؟ سامیہ کا. سامیہ کا ماضی کوئی پڑھ دیں. سمع، سمعو، سمیتا، سمیتو، سمیتو، سمینا. سمینا. اور مضارع؟ يسمعوا يسمعون تسمعوا أسمعوا تسمعون نسمع. الحمدللہ. اچھا، اب امر کیسے بنائیں گے؟
وہ تسمہ تو یہ کا ہٹا تسمہ کا اس میں تا جو ہے وہ گرا دیں گے ٹھیک اور ہے، اس کی جگہ آخر والا جو آئین ہے اس کا یہ پیش بھی گرا کے اس کو ساکن کر دیں گے ٹھک ہے، اور اس بالکل کو صحیح، پڑھنے کے کے لیے شروع میں حمزہ لگائیں گے زیر زیر والا، کے ساتھ. تو یہ کیا تو بن یہ جائے بن گا؟ جائے یہ گا بن جائے گا اسما. اسما. اسما اسما کا مطلب ہے تو سن. اسمعو تم سب سنو. لا تسمع تو مت سن. لا تسمعو تم سب مت سن. تم سب مت اسما سنو. تو سن. اسمعو تم سب سنو. لا تسمع تو مت سن. لا تسمعو تم سب مت سنو. ٹھیک ہو گیا؟ آسان ہے، بالکل میتھمیٹیکل ہے. یہی فارمولہ ہے جو آپ کو سمجھایا دیا گیا ہے کہ مضارع کا جو کچھ آپ نے ابھی بتایا بالکل اسی طریقے سے امر بننا ہے. تو میرے ساتھ پڑھیں. اسما تو سن. اسما اسمعو تم سب سنو. اسماؤ تم سب تم سب سنو. لا تسمع تو مت سن. لا مت سنو. تسمعو تم سب مت سنو. لا لا تسمع تسمعوا تم سب مت سنو. اسما تو سن. اسما تو سن. اسمعو تم سب سنو. اسمعوا تم سب لا تسمع تو مت سن. لا تسمعو تم سب مت سنو. اسما اسمعو. اسما لا اسمعوا. تسمع لا تسمعو. لا لا تسمع تسمع لا تسمعوا. اسما اسمعو. اسمع اسمعوا لا تسمع لا تسمعو. لا تسمع لا تسمع. الحمدللہ. تو اب بول چال. اسما کا جواب اسمع اسمعو، اور اسمعو کا جواب نسمع نسمع. اسمعو. الحمدللہ. تو اسما کا جواب اسمعو، اسمعو کا جواب نسمعو. اور اگر ساتھ میں کچھ لگا دیا جائے جیسے قرآن سننے کی بات کہیں تو اسماعیل قرآن. اسماعیل قرآن. اسمع القرآن اسمع القرآن. اسمع اسمعوا القرآن. القرآن. نسمع القرآن. اسمع القرآن. الحمدللہ. اچھا، آگے ہے جی عالمہ. تو یہ ویسے آپ کا ہوم ورک ہے لیکن ٹائم ہے ہمارے پاس تو ہم اس کی بھی پریکٹس کریں. عالمہ کا ماضی کوئی بتا دے جس نے پہلے نہیں بتایا. علم علم علمت علمت نہیں، عالم نہیں ہے نا، علمتم علم. لام کے نیچے زیر ہے. دوبارہ پڑھیں. علم علم علمتم علمت علمت علمتم علمنا. علمنا. الحمدللہ. اور مضارع يعلم يعلمون تعلم تعلمون تعلمون نعلم. نعلم. اور امر کیسے بنائیں گے؟ تعلم کا تا ہٹا کے حمزہ زیر کے ساتھ لگائیں گے اور میم کے اوپر پیش ہٹا کے ساکن کریں گے. تو کیا بن جائے گا؟ علم علم علم. علم. ٹھیک ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ علم. علم تو جان. علمو تم سب جانو. لا تعلم تو مت جان. لا تعلمو تم سب مت جانو. جانو. ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیں. علم تو جان. علم تو جان. علمو تم سب جانو. علم تم سب علم لا تعلم تو مت جان. لا تعلم تم مت جان. لا تعلمو تم سب مت جانو. لا تعلم تم سب مت جان. علم علمو لا تعلم لا تعلمو. علم لا تعلم لا تعلم. الحمدللہ. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، باقی پریکٹس پھر آپ لوگ کریں. اور آخری لفظ کیا تھا؟ عاملہ. عاملہ کیسے ہے؟ میں پڑھتا ہوں. عاملہ عاملو عملتا عملتو عملتم عملنا. یعملو یعملون تعملو اعملو تعملون نعمل. تعملون نعمل. اور امر کیسے بنے گا؟ اسی طرح تعملو کا تا ہٹائیں گے، لام ساکن کریں گے. پڑھنا مشکل ہے، حمزہ زیر کے ساتھ لگے گا تو یہ بن جائے گا اعمل. اعمل عمل کر. اعملو تم سب عمل کرو.
لا تعمل تو لا مت عمل کر، تعمل لا تعملو لا تم سب تعملوا مت عمل کرو، مت کرو اے مل اے ملو لا تعمل لا تعملو، تعملو اے مل تو عمل کر، عمل تو عمل کر، اے اعملوا ملو تم ایمل سب تو عمل عمل کرو، کر، تم سب عمل کرو عملو تم سب عمل کرو، لا تعمل تو مت عمل کر، لا لا تعمل تعمل مت عمل کر لا تعملو تم سب مت عمل کرو، لا لا تعملو تعمل تم سب مت عمل کرو، اے مل اے ملو عمل عملو اعملوا لا تعمل لا تعملو، لا لا تعمل تعمل لا عملو، تعملوا الحمدللہ۔ اور اے مل کا جواب کس طرح آئے گا؟ عمل عملو۔ اور اے ملو کا جواب نعمل نعملو۔ الحمدللہ، زبردست۔ تو یہ ہیں 4 نمونے، اور اس کے لیے ہم نے کیا نیمونک کیا پڑھا تھا؟ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی داربا، اس لیے سن لو سامعہ۔ فرق کہاں کہاں ہے؟ ماضی میں سامعہ ڈیفرنٹ ہے باقی تینوں سے، سامعہ کے نیچے زیر ہے۔ اچھا، جی اس کے بعد مضارع میں ناصرہ میں پیش ہے عین کلمے کے اوپر، پیش آ گیا اور تو داربا میں زیر ہے زیر ہے عین کلمے کے نیچے، اور یہ پیش اور زیر جو ہے یہ اسی طرح آگے ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ مضارع سے ہی امر بننا ہے، تو مضارع میں جو عین کلمے کے اوپر حرکت رہنی ہے اس کو تو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں ہے، ہم نے پہلے جو تا تھا اس کو گرانا ہے، آخر میں ساکن کرنا ہے، تو یہ جو باقی فا اور عین کلمے کے اوپر جو حرکات ہیں ان کو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں ہے، تو وہ اسی طرح ہی ٹرانسمٹ ہو جائیں گی آگے جس طرح وہ پیچھے مضارع میں موجود تھی۔ تو ینصرو کا ہم نے امر پڑھا تھا انصر، یدربو کا امر پڑھا ہے ادرب، اور یسمعو کا اسمع۔ اسمع ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ۔ تو نقطہ تعلیم، نقطہ تعلیم کیا تھا جی؟ کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ ہم مثالوں سے یاد رکھتے ہیں۔ مثالوں کا کیا فائدہ ہے؟ مثالوں کا فائدہ یہ ہے کہ میں نہیں جلدی یاد ہوں گے، ریکال کرنے میں آسانی ہوگی، اور آپس میں گڈ مڈ نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب اس کورس میں جو بھی مثالیں دی گئی ہیں وہ نماز سے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز جو ہے وہ ہماری جانی پہچانی ہے، کیونکہ ہم ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، اور نماز ہمارے لیے آسان بھی ہے کیونکہ ہم نے بچپن سے اس کو یاد کیا ہوا۔ تو جب ہم تیسری اور چوتھی بات کیا ہے کہ بار بار استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا روحانی یا جذباتی تعلق ہے، ہم دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ تعلق بھی ہے، تو اس لیے نماز کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح یاد کریں، یاد رکھیں کہ نماز کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن کریم کے 50% سے زائد الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نماز ہی یاد کر لیں صرف، تو ہم قرآن کریم کے 50% الفاظ یاد کر لیں گے۔ تو اس لیے نماز کا ہر لفظ یاد ہونا چاہیے اچھی طرح، اور اس کا مطلب یاد ہونا چاہیے، اور جب کچھ بھول جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ نماز میں یہ کہاں پہ تھا۔ جب جیسے ہی ہم نماز میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ اس کی پوزیشن یہ تھی، تو انشاءاللہ ہمیں اس کا مطلب یاد آ جائے۔ اور اس کے لیے جو ووکیبلری کارڈ ہے اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے، ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو ہر لفظ کا مطلب اچھی طرح یاد ہو جائے۔ الحمدللہ، سبق نمبر 17 ختم ہو گیا، جس میں اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 208 ہو گئی، اور الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہو کہ ہم نے 50% الفاظ کا ہدف جو ہے وہ عبور کر لیا۔ 39,571 الفاظ ہم نے سیکھ لی۔ قرآن میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 5 منٹ قرآن کریم کھول کر پڑھیں اور 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں، اور ان 208 الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور 2 پڑھنے کے کتاب سے اور ووکیبلری کارڈ سے۔ 2 کرنے کے کام بھی ہوں گے، ایک آپ کو ہوم ورک بھیجا جائے گا وہ اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ایک آپ نے ورک بک کے اوپر سبق نمبر 16 اور 17 آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ سنیں، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ دعا کریں اپنے لیے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ
قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما، ووکیبلری کارڈ اور ٹیچر بنیے، آمین جو کچھ آپ نے سیکھا وہ آسان ہے، اس کو دوسروں کو سکھائیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ سب سے اچھا سیکھ پائیں گے، اور ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔